دنیا کی تاریخ میں بہت کم عورتیں ایسی گزریں جنہوں نے تنہا کھڑے ہو کر ایک پورے شہر کی معیشت بدل دی۔ ایک ایسا تجارتی امپائر جس کے سامنے قریش کے سردار بھی جھک جائیں۔ یہ داستان ہے اس مسلمان عورت کی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی ملکہ تجارت حرب کہلاتی تھیں، جنہیں مکہ میں طاہرہ کہا جاتا تھا اور جنہیں آسمانوں پر سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 7ویں صدی کا مکہ ہے، جہاں نہ دریا ہے نہ زرخیز زمین۔ یہاں زندگی چلتی ہے قافلوں پر اور عزت ماپی جاتی ہے سونے چاندی سے۔ بنو مخزوم، بنو امیہ، بنو عبد شمس، ہر قبیلہ کسی نہ کسی تجارتی راستے پر راج کر رہا تھا، لیکن ان سب کے بیچ ایک عورت امپائر بناتی جا رہی تھی۔ یہ عرب ہے جہاں عورت کو وراثت کم ملتی تھی، کاروبار کی اجازت نہیں، دستخط کی وقت نہیں، لیکن خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سب قیدوں کو توڑ چکی تھیں۔ خاندانی سرمایہ ملا مگر ذہانت ان کی اپنی تھی، وراثت ملی مگر ایمپائر انہوں نے بنایا۔ خدیجہ نے عرب کے 2 بڑے روٹس پر قبضہ کیا، جنوب میں یمن، شمال میں شام۔ مصنوعات، خوشبوئیں، کپڑا، چاندی، غلہ، جبکہ مکہ سے جاتی تھیں چمڑا، کھالیں، معدنیات۔ ہر قافلہ ان کا منافع بڑھاتا گیا۔ تجارتی شراکت دار ان کے اعتماد پر فدا تھے، مکہ کی اشرافیہ ان کے قرض دار تھے۔ خدیجہ کو صرف دولت نہیں، کردار میں عظمت ملی۔ کبھی دھوکہ نہیں، کبھی سود نہیں، کبھی ملاوٹ نہیں، اور اسی لیے انہیں قاہرہ کہا گیا، پاکیزگی کی عورت۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں مکہ کے بڑے سردار ان کے فیصلے سے پہلے سودا نہیں کرتے تھے، وہ ایک عورت کے سرمائے پہ کھڑے تھے۔ خدیجہ نے ایک نیا طریقہ نکالا، تجربہ کار نوجوانوں کو سرمایہ دو، منافع کا حصہ لو۔ یہ سٹارٹ اپ ایکو سسٹم تھا، اسلام سے 15 سال پہلے۔ لیکن عرب امن کی جگہ نہیں تھا، راستے ڈاکوؤں سے بھرے ہوئے تھے۔ قافلے کامیاب ہوں تو سونا برستا، ڈوب جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے ماحول میں صرف بہادر لوگ کاروبار چلاتے تھے، اور ان میں سب سے بہادر ایک عورت تھی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا صرف 2 چیزیں دیکھتی تھیں، ایمانداری اور قابلیت۔ خاندان، قبیلہ، حسب نسب کسی کو فیور نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کامیابی ان کا نصیب بنی۔ ایک ایسا نوجوان مکہ میں ابھرا تھا جو سچا، امانت دار، باطن سے روشن اور اخلاق میں کامل تھا، اور بہت جلد یہ نوجوان خدیجہ کے امپائر کا گیم چینجر بننے والا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں ایک نوجوان نے اپنا مقام بنا لیا تھا۔ نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی پہچان سچائی، الامین، دیانت، الصادق۔ وہ نہ دھوکہ دیتے، نہ وعدہ توڑتے، نہ کسی کی امانت میں خیانت کرتے۔ ایسا سرمایہ جس کی قیمت سونے چاندی سے نہیں لگتی۔ تجارت کا اصول ہے، سب سے ایماندار شخص کو سرمایہ دو۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے یہی کیا۔ انہوں نے اپنے قافلے کے اصول بدلے۔ اب منافع بڑھے گا کیونکہ لیڈر بدل گیا۔ یہ صرف سفر نہیں، یہ پورے بزنس امپائر کا پیوٹ پوائنٹ تھا۔ شام، جہاں رومن سلطنت کی مارکیٹیں تھیں، جہاں قیمتیں اونچی تھیں اور رسک اور بھی بڑا۔ میسرہ خدیجہ کا بھروسے مند مینیجر تھا۔ اس نے سفر میں کچھ دیکھا کہ جب بھی دھوپ تیز ہوتی، ایک بادل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیتا، کہ جب بھی خرید و فروخت ہوتی، لوگ ان کے اخلاق پر قربان ہو جاتے۔ یہ صرف تجارت نہیں تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ واپسی پر منافع حیران کن تھا۔ خدیجہ کی جائیداد پہلے ہی بڑی تھی، اب یہ ایک نئی اسکیل پر چلی گئی۔ یہ نوجوان پورے ایمپائر کا گیم چینجر بن چکا تھا۔ خدیجہ نے فیصلہ کر لیا، یہ نوجوان دولت نہیں، کردار کی میراث ہے۔ وہ قریشی تھے، نوجوان تھے، اور ابھی تک کسی بڑے خاندان کے سوسائٹی لیڈر نہیں بنے تھے، لیکن وہ انسانیت میں سب سے آگے تھے۔ خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ایک تاریخ لکھی گئی۔ 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
40 سالہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نکاح عمر کے فرق نہیں دیکھتا تھا، یہ اخلاق اور اعتماد دیکھتا تھا، یہ سرمایہ اور عزت کا ملاپ تھا۔ یہ عرب کی پہلی شادی تھی جس نے ایک مذہب کی بنیاد کا حصہ ڈالنا تھا۔ وہ گھر جہاں اونچی آواز نہیں ہوتی تھی، جہاں کبھی طنز نہیں ہوتا تھا، جہاں عزت تھی، سادگی تھی اور ایک دوسرے کا سہارا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کبھی آواز بلند نہیں کی، کبھی ناراضگی میں گھر نہیں چھوڑا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس تھی جو آج بھی مینجمنٹ لیڈرشپ میں پڑھائی جاتی ہے۔ اب ایک نیا دور شروع ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے غار حرا جاتے۔ دنیا کا بوجھ دل پر ہوتا، اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں ان کے کپڑے، کھانا، سکون اور حوصلہ سنبھالتیں۔ یہی اصل شراکت داری تھی، جہاں ایک عورت ایک مستقبل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن گئیں۔ جب پہلی وحی اتری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے، خوف میں، کپکپاہٹ میں۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ساتھ بٹھایا، کمبل دیا اور تاریخ کا پہلا جملہ کہا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور وہ اسلام کی پہلی مومنہ بن گئیں۔ پہلا ایمان ایک عورت سے شروع ہوا۔ اب خدیجہ کا سرمایہ اسلام کا بیک بون بن گیا۔ مظلوم مسلمان چھپتے تو خرچ خدیجہ دیتی، غلام آزاد ہوتے تو قیمت وہ ادا کرتی۔ یہ صرف دولت نہیں، یہ فائنانس فار فیتھ تھا۔